بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے اعراب سے متعلق کچھ بنیادی باتیں کروں گا تاکہ جب ہم عبارت خوانی کریں اس وقت ہمیں ان مصطلحات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آج ہم یہ سمجھیں کہ اعراب کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اعراب کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے اعراب کسے کہتے ہیں، عام طور سے ہمارے منہ سے جواب نکلتا ہے کہ اسم کے آخر میں جو زبر زیر پیش ہو وہ اعراب ہے۔ یہ جواب غلط ہے۔ اعراب آنے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اعراب آنے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زبر زیر پیش یا الف واو یا اعراب بالحرف ہو یا اعراب بالحرکت ہو، یہ اسم کے آخر میں ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ حرکت اسم کے آخر میں ہو۔ قلم، میم، قلم میں میم آخری جز ہے۔ کتاب، با آخری جز ہے، اس پر حرکت آنی چاہیے۔ اعراب آخر میں ہو، حرکت آخر میں ہو، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اعراب یا وہ حرکت کسی عامل کی وجہ سے ہو۔ جب دو شرطیں جمع ہوں گی تو اعراب ہوگا۔ اگر دو شرطوں میں سے کوئی بھی شرط فوت ہو جاوے تو وہ اعراب نہیں ہو سکتا ہے۔ دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ تبدیلی آخر میں ہو، خواہ وہ تبدیلی زبر کے ذریعے ہو جیسے زیدن، پیش کے ذریعے ہو جیسے زیدن، زیر کے ذریعے ہو جیسے زیدن، قلم قلمن قلمن، منظار منظارن منظارن۔ یہ تبدیلی آخر میں ہو رہی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تبدیلی کسی عامل کی وجہ سے ہو۔ مثلا جاء زیدن، دال یہ محل اعراب ہے، محل اعراب، اور دال کے اوپر جو دو پیش ہے یہ اعراب ہے۔ اس مثال میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اسی لیے دال کے اوپر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اعراب کہیں گے۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، تبدیلی آخر میں ہو رہی ہے کہ پیش آخر میں، دال، زید کا جو آخری جز ہے وہ دال ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیش جو آ رہا ہے وہ عامل کی وجہ سے، جاء کی وجہ سے وہ آ رہا ہے۔ رأیت زیدن، مررت بزیدن، تو دال کے اوپر تبدیلی آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، کہیں دن ہو رہا ہے، کہیں دن ہو رہا ہے، کہیں دن ہو رہا ہے، یہ عامل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلی مثال میں جاء عامل کو پیش چاہیے، وہ پیش دے گا۔ دوسری مثال میں رأیت زبر دے گا تو زیدن پر زبر آ رہا ہے۔ تیسری مثال میں با حرف جار ہے، وہ زیر دینے کا کام کرتا تو زیر آ رہا ہے۔ تو اعراب ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تبدیلی یا وہ حرکت اسم کے آخر میں ہو،
اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تبدیلی کسی عامل کی وجہ سے ہو رہی ہے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تبدیلی اسم کے آخر میں نہ ہو کر اسم سے پہلے کسی جز میں ہو جاتی ہے۔ مثلا فلسن کی جمع فلیس، فلسن کی جمع فلیس، فلسن کا مصغر فلیس، فلسن کا مصغر فلیس۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسن یہ واحد ہے، لام پر ساکن ہے، اور جب آپ نے اس کو مصغر بنایا، مصغر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑی چیز اس کو چھوٹی بنانی ہو آپ کو۔ کتابن کو کتیب چھوٹی کتاب، اسدن کو اسید چھوٹا شیر، ابن سے ابیجن چھٹکا ابا، قلمن سے قلیم چھٹکا قلم، ایسا استعمال کرتے ہیں، اس کو مصغر کہتے ہیں۔ تو فلسن، فلسن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ لام پر ساکن ہے، فلسن لام پر ساکن ہے، لیکن جب آپ نے اس کو مصغر بنایا تو فلیس لام پر زبر آیا، تبدیلی ہوئی نا۔ لیکن اس کو آپ اعراب نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ تبدیلی آخر میں نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فلسن کو افلس بنا دیا، افلس لام پر پیش آ گیا، تبدیلی ہوئی نا۔ کیا اس کو آپ اعراب کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ تبدیلی آخر میں نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر تبدیلی آخر میں ہو، عامل کی وجہ سے نہ ہو، تو کیا وہ اعراب ہے؟ وہ بھی اعراب نہیں ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح و قطر الندی میں مثال دی ہے، آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ جیسے فرمایا جلستو حیثو جلس زیدن، جلستو حیثو جلس زیدن، میں بیٹھا وہاں جہاں زید بیٹھا۔ آپ دیکھیے گا، جلستو حیثو جلس زیدن، جلستو حیثا جلس زیدن، جلستو حیثی جلس زیدن۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہاں پر عظمت شاہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرنا کب سکھائیں گے؟ انشاءاللہ میں نے آج ہی سوچا تھا، لیکن پھر سوچا کہ قرآن کی عبارت کے دوران اگر ہمیں مصطلحات ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ہے اس میں مفرد صحیح کا اعراب ہے یا یہ کہ جمع مکسر کا اعراب ہے، بسا اوقات کچھ ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو کہ ان مصطلحات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یا اگر یاد ہیں بھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے مصطلحات وہ بھول گئے ہوں گے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اعراب سے متعلق جو کچھ مصطلحات ہیں وہ میں بتا دوں، انشاءاللہ میں 1-2 دنوں میں شروع کر دوں گا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، آخر میں تبدیلی ہو، آخر میں تبدیلی ہو، عامل کی وجہ سے نہ ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں، جلستو حیثو جلس زیدن، جلستو حیثا جلس زیدن، جلستو حیثی جلس زیدن۔ اس مثال میں دیکھیں آپ، حیثو حیثا حیثی، لفظ حیث، کلمہ حیث ہے، یہ کلمہ حیث ہے، ایک کلمہ ہا یا فا، اس کلمے کے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ حیثو فا پر کبھی پیش، کبھی زبر، کبھی زیر، تینوں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ، کیا آپ اس کو اعراب کہیں گے؟ جواب ملے گا اس کو اعراب نہیں کہیں گے، گرچہ تبدیلی آخر میں ہو رہی ہے۔ اعراب اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ بغیر کسی عامل کی یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ پہلی مثال دیکھیں آپ، جلستو حیثو جلس زیدن، جلسہ نے انا ضمیر جو فاعل اس میں مضمر ہے اس کو پیش دیا، لہذا حیثو کو پیش کوئی نہیں دے رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں آپ، جلستو حیثا جلس زیدن، حیثا کو زبر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پیچھے آپ مثال اس فعل میں جلستو حیثا جلس زیدن، جلستو عمل نہیں کر رہا ہے حیثا پر، حیثا کو زبر دینے والا کوئی عامل نہیں ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، جلستو حیثی جلس زیدن، اس مثال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیثی کو زیر دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ حیثی سے پہلے کوئی حرف جار نہیں ہے اور کوئی مضاف نہیں ہے۔
تبدیلی آخر میں ہوئی لیکن تب بھی اس کو ہم اعراب نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں عامل نہیں پایا جا رہا. تو اعراب ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. تبدیلی اس میں کے آخر میں ہو، نمبر ایک شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تبدیلی کسی عامل کی وجہ سے ہو. وہ عامل خواہ وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، کسی بھی شکل میں عامل لیکن ہونا چاہیے. آج میں آپ کو جو مختصر میں بتاؤں گا، سب سے پہلے اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت رفع نصب جر، رفع نصب جر، یہ اعراب بالحرکت ہے. اور اعراب بالحرف ہے الف واو یا، الف واو یا. اعراب بالحرکت یعنی کہیں پر بھی قرآن میں یا احادیث نبویہ میں کہیں پر بھی اگر آپ کو زبر زیر پیش نظر آوے تو آپ سمجھ لیں کہ ایسے اسما کو ہم یا تو اس میں مفرد صحیح کہیں گے، یا تو جاری مجرا صحیح کہیں گے، یا جمع مکسر کہیں گے، یا یہ کہ غیر منصرف پر بھی اعراب لفظی لاتے ہیں، الا یہ کہ حالت جر میں نصب دیا جاتا ہے لیکن الف واو یا کے ساتھ غیر منصرف پر اعراب نہیں آتا ہے. یا یہ کہ اس میں منقوص میں حالت نصب میں زبر آتا ہے، اس میں بھی الف واو یا کے ساتھ اعراب نہیں آتا ہے، وہ مقدر اعراب. تو کہیں پر کسی بھی کتاب میں اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اسم کی بات کر رہا ہوں، میں فعل کی بات نہیں کر رہا ہوں. فعل کی بحث میں کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. یہاں پر دیکھیں آپ، اعوذ باللہ، باللہ اللہ کے نیچے زیر دیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں غور کریں، یہ اللہ کیا ہے؟ زیر نظر آ رہا ہے، اللہ ہی، اللہ کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں مفرد صحیح پر اعراب لفظاً آتا ہے، یعنی حالت رفع میں پیش نظر آئے گا، حالت نصبی میں زبر نظر آئے گا، حالت جری میں زیر نظر آئے گا. چنانچہ کہیں گے اللہ، یہ اس میں مفرد صحیح ہے. تو اس میں مفرد صحیح، جاری مجرا صحیح. اس میں مفرد صحیح کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم، دیکھیے صحیح کی دو تعریف کی گئی ہے. صحیح اگر آپ نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو نحو والوں نے صحیح کی تعریف الگ کی ہے، صرف والوں نے صحیح کی تعریف الگ کی ہے. عند النحویین، نحویوں کے نزدیک صحیح ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. نحویوں کے نزدیک صحیح ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. صرفیوں کے نزدیک صحیح ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جس کلمے کے اندر حرف علت ہو. وہاں پر کلمے کی بات ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اگر حرف علت تینوں کلموں کی جگہ میں سے کہیں پر بھی ہو جاوے، فا میں ہو یا عین میں ہو یا لام میں ہو، عند الصرفیین اس کو صحیح کہیں گے، صحیح نہیں کہیں گے، صحیح نہیں کہیں گے. اور عند النحویین جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. چنانچہ زید، ایک مثال لے لیں، زید، صرفیین فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. صرفیین کیا فرمائیں گے؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زا یا دال، زا فا کلمہ ہے یا عین کلمہ ہے، دال لام کلمہ ہے. عین کلمے میں حرف علت آ رہا ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ نحویوں سے پوچھیں گے تو نحوی حضرات کہیں گے زید یہ صحیح ہے، زید یہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ نحویوں کے نزدیک لام کلمے میں زا یا دال، یہ دال جو ہے یہ لام کلمہ ہے، لام کلمے میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے. تو زیدن میں دال ہے، دال حرف علت نہیں ہے. چنانچہ نحویوں کے نزدیک زید کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن صرفیوں کے نزدیک زید صحیح نہیں ہے. بات میں آ رہی ہے؟ تو صحیح کا اعراب، جو اس میں مفرد صحیح کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ، حالت جری میں زیر کے ساتھ. ایک اور اسم ہوتا ہے جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح کہتے ہیں ایسے اسم کو
جس کے آخر میں حرف علت واو ہو یا ہو اور اس سے قبل ساکن ہو. مثال آپ نے پڑھی، ہم نے بھی پڑھی ہے. دلون، دلون آخر میں واو ہے، واو سے پہلے لام پر ساکن. ظبیٌ یا ہے، یا سے پہلے با پر ساکن. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح. اس کا بھی اعراب حالت رفعی میں پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ، حالت جری میں زیر کے ساتھ. اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کا وزن ٹوٹ جائے، جس کا وزن ٹوٹ جائے. اچھا، آخر کے بجائے بیچ میں کوئی حرف داخل ہو جائے یا شروع میں کوئی حرف آ جاوے، یا یہ کہ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رجل سے رجال آپ نے بنا دیا، الف ایک ڈنڈا آپ نے بیچ میں کر دیا، ایک آپ نے الف بیچ میں داخل کر دیا. کبھی ٹوٹنا ایسا ہوتا ہے اور کبھی حرکت کی بنیاد پر کوئی اسم ٹوٹتا ہے. مثلا واحد میں عین کلمے پر ساکن تھا، جمع میں عین کلمے پر زبر آ گیا، لہذا یہ بھی اب اس کو بھی آپ جمع مکسر کہیں گے. تو جمع مکسر کی جو شکلیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واحد سے جب جمع بنا رہے ہوں تو بیچ میں کوئی حرف داخل ہو جائے گا، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ حرکت کی تبدیلی ہو جاتی ہے، حرف اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن کبھی تبدیلی حرکت کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، اس کو بھی جمع مکسر میں شمار کیا گیا ہے. تو اس میں مفرد صحیح، جمع اسم مفرد صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ، حالت جری میں زیر کے ساتھ. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ، اللہ یہ اسم مفرد صحیح. اعوذ باللہ من الشیطانی، الشیطان، الشیطانی، نون کے نیچے آپ زیر دے رہے ہیں. اس کو بھی آپ کس بنیاد پر زیر رہے ہیں؟ کیونکہ اسم مفرد صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میں بعد میں بتاؤں گا جب میں باضابطہ قرآن میں اعراب کی بحث جب کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رجیم جو ہے وہ صرفی اعتبار سے کیا ہے اور یہ نحوی اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہاں پر بس آپ یہ سمجھیں کہ رجیم کے لیے زیر دے رہے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اسم مفرد صحیح کی بنیاد پر. ہم نے آپ سے بتایا کہ جہاں پر بھی حرکت آپ کو نظر آئے، یا تو وہ اسم مفرد صحیح کی بنیاد پر، یا جاری مجرا کی بنیاد پر، یا یہ کہ جمع مکسر کی بنیاد پر، اس بنیاد پر کیا لاتے ہیں؟ حرکت آپ کو نظر آئے گی. اچھا، تثنیہ میں عام طور سے پریشانی ہوتی ہے. میں آپ کو آج تثنیہ کے بارے میں تو سمجھا دوں. دیکھیے تثنیہ کا جو اعراب پوچھا جاتا ہے کہ آپ تثنیہ کا اعراب بتاؤ، تو لوگ عام طور سے کیا کہتے ہیں کہ حالت رفعی میں الف نون کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا نون کے ساتھ. یہ اعراب نہیں ہے. حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ. نون ہے ہی نہیں، نون ہے ہی نہیں اعراب. حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، یہ ہے تثنیہ کے اعراب. پھر سوال یہ پیدا ہو پھر نون کیا ہے؟ تو آپ کو میں بتاؤں کہ رجلن میں دیکھ رہے ہیں آپ، رجلن، 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 رجلن میں پیش اور اوپر سے ایک تنوین، یہ تنوین دیکھ رہے ہیں. تو اوپر جو لاتے ہو آپ، اس کے بدلے میں نون لایا جاتا ہے. رجلن دو زبر دیکھ رہے ہیں نا، ایک زبر جو ہے وہ اعراب ہے اور دوسرا زبر جو ہے وہ نکرے کی بنیاد پر لایا جا رہا ہے. رجلن ایک زیر جو ہے وہ اعراب کا زیر ہے، دوسرا زیر جو ہے وہ نکرے کی بنیاد پر لایا جا رہا ہے. اسی بنیاد پر آپ جب رجل کی اضافت کریں گے تو ایک تنوین ہٹ جاتی ہے، تنوین ختم ہو جاتی ہے، جو اعراب باقی رہتا ہے اپنے اصلی رجلو، قلمو، جو اصلی اعراب ہے وہ باقی رہتا ہے، اوپر والا گر جاتا ہے. جب یہاں واحد میں گراتے ہیں تو تثنیہ میں بھی جب آپ اضافت کرتے ہیں تو وہاں پر نون گرا دیتے ہیں. تو آپ سے جب پوچھا جائے تثنیہ کا کیا اعراب ہے تو آپ بتائیں گے حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ. جیسے قلمانی،
قلمینی قلمینی، رجلانی رجلینی رجلینی۔ جب آپ اضافت کریں گے تو نون گرا دیں گے۔ نون کیوں گرائیں گے؟ ہم نے آپ کو بتایا، جس طریقے سے واحد سے آپ تنوین کو گرا دیتے ہیں اسی طریقے سے جب تثنیہ بنائیں گے تنوین کے بدلے میں نون ہے، نون کو گرا دیں گے۔ جب تنوین کے بدلے میں نون ہے، میں کہوں گا جاء رجل، جاء رجل، یہ فاعل ہے، فاعل کی پہچان کیا؟ پیش، ایک پیش، یہ پیش جو یہ فاعل کی پہچان ہے، اوپر نہیں۔ اوپر والا جو ہے جو تنوین آپ دیکھ رہے ہیں وہ فاعل کی پہچان نہیں، وہ نکرے کی پہچان ہے۔ رأیت رجلا، کیا پہچان ہے؟ مفعول ہے، یہ ایک زبر، وہ زبر دیکھ رہے ہیں نا، وہ زبر وہ مفعول کی پہچان ہے، اور ایک زبر اور دیکھ رہے ہیں آپ، وہ تنوین کی پہچان ہے۔ ہاں، مررت برجل، یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ زیر آ رہا ہے۔ زیر کون سا؟ دو زیر دیکھ رہے ہیں، برجل میں دو زیر ہیں، ایک زیر جو ہے وہ اعراب ہے اور دوسرا زیر جو وہ تنوین کی وہ نکرے کے بدلے میں ہے۔ اسی بنیاد پر جب آپ الف لام لاتے ہیں الرجل بولیں گے تو تنوین ختم، پیش جو اعراب ہے وہ بھی باقی ہے۔ الرجل اعراب باقی، الرجل اعراب باقی، لیکن تنوین ختم، اوپر جو ایک اور زبر تھا وہ ختم۔ مررت بالرجل، ایک زیر جو اعراب کا زیر وہ باقی ہے۔ اسی طرح جب آپ اضافت کرتے ہیں رجلانی تو یہاں سے نون گرا دیں گے، رجلینی نون گرا دیں گے، جیسے غلاما زیدن، غلام کے یا زید کے دو غلام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس وقت اضافت کریں گے اور کس وقت اضافت نہیں کریں گے، آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں انشاء بناتے ہوئے لوگ طلبہ غلطی کرتے ہیں۔ ہم آپ سے جب پوچھتے ہیں کہ زید کے دو لڑکے، زید کے دو لڑکے اور زید کے دونوں لڑکے، جب میں انشاء دیتا ہوں لڑکوں کو، عام طور سے طلبہ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ زید کے دو لڑکے آئے، زید کے دونوں لڑکے آئے، طالب علم بناتا ہے جاء ولدا زیدن، زید کے دو لڑکے آئے، اس کی عربی کیا بنا رہے ہیں؟ جاء ولدا زیدن۔ زید کے دونوں لڑکے آئے، اس کی بھی عربی کیا بناتے ہیں؟ جاء ولدا زیدن۔ کوئی فرق نہیں رہا۔ اردو میں تو فرق کر رہے ہیں ہم، اردو میں فرق کر رہے ہیں کہ زید کے دونوں لڑکے آئے، زید کے دو لڑکے آئے، لیکن عربی میں ہم فرق نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ عربی میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ زید کے دو لڑکے یہ نکیرہ ہے اور زید کے دونوں لڑکے یہ معرفہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے زید کے دونوں لڑکے آئے، سمجھو کہ یہ معرفہ ہے، اور زید کے دو لڑکے آئے سمجھو کہ یہ نکیرہ ہے۔ پھر کیسے بنائیں گے؟ زید کے دو لڑکے آئے، جاء ولدانی لزیدن، جاء ولدانی لزیدن، زید کے دو لڑکے آئے، کیونکہ نکیرہ ہے، اور زید کے دونوں لڑکے آئے، جاء ولدا زیدن، یہ معرفہ ہے۔ سمجھ لیں اس چیز کو، زید کے دو لڑکے آئے، زید کے دونوں لڑکے آئے، جب دو کہا جائے گا یہ نکیرہ ہے، اور جب دونوں کہا جائے گا یہ معرفہ ہے۔ میرے دو قلم ٹوٹ گئے، میرے دو قلم ٹوٹ گئے، تو کیا بنائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں میرے دو قلم، میں دونوں نہیں بول رہا ہوں، دو قلم ٹوٹ گئے، یہ نکیرہ ہے۔ جب نکیرہ ہے تو اضافت کو توڑنی پڑے گی۔ اگر آپ اضافت کر دیں گے، قلمایا بول دیں گے، تو یہ اضافت ہو گئی، اضافت ہونے کی بنیاد پر اب یہ نکیرہ نہیں رہا، یہ معرفہ ہو گیا، اور ہم کو بنانا ہے نکیرہ۔ نکیرہ بنانے کے لیے اضافت کو توڑنی پڑے گی، تو کیا بولیں گے؟ انکسر قلمانی لی، انکسر قلمانی لی، میرے دو قلم ٹوٹ گئے۔ اور اگر کہنا ہو میرے دونوں قلم ٹوٹ گئے، اب یہ معرفہ ہے، اب یہاں پر آپ اضافت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انکسر قلمایا، انکسر قلمایا، بس میں آ رہی ہے نا؟ میں کہوں گا میں نے آپ کے دو بیٹوں کو مارا، میں نے آپ کے دو بیٹوں کو مارا، دو بیٹوں بول رہا ہوں میں،
تو کیا کہیں گے؟ ضربتو ابنینی، ضربتو ابنینی، دیکھیے یہ حالت نصبی میں، میں نے مارا ہے، یہ حالت نصبی میں. ضربتو ابنینی لک، ضربتو ابنینی لک، میں نے آپ کے دونوں لڑکوں کو مارا، میں نے آپ کے دونوں لڑکوں کو مارا. اس کی کیا بنے گی؟ ضربتو ابنیک، ضربتو ابنیک. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پہلی مثال میں نے کہا میں نے آپ کے دو لڑکوں کو مارا، یہاں پر اضافت توڑنی پڑے گی. جب اضافت توڑیں گے تو نون باقی رہے گا. تو ضربتو ابنین لک، اور جب کہیں کہ میں نے آپ کے دونوں لڑکوں کو مارا، یہاں پر اضافت کرنی پڑے گی. جب اضافت کریں گے تو نون گر جائے گا. کیا کہیں گے؟ ضربتو ابنیک، ضربتو ابنیک. دوستو تثنیہ سے متعلق اور بھی باتیں ہیں، یہ ویڈیو لمبی بن جاتی ہے، اس لیے مجھے معاف فرمائیں گے. انشاءاللہ کچھ باتیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، بنیادی باتوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم اعراب کے بارے میں بہت ہی مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں. جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے. ہماری انشاء بھی مضبوط ہونی چاہیے. ہمارا اعراب جب تک مضبوط نہیں ہوگا ہماری عربی عبارت کمزور رہے گی. جب عبارت کمزور رہے گی ہم انشاء نہیں بنا سکتے ہیں. لہذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کچھ باتیں اور بھی ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ جب ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے پھر انشاءاللہ ہم اجرا کریں گے. اجرا کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب جو قرآن ہے، انشاءاللہ ہم قرآن میں ہی اجرا کریں گے. جزاکم اللہ واحسن الجزا.